الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج شریف کا ذکر مبارک جاری تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو معراج کرایا، رات کو تھوڑے سے وقت میں معراج کرایا۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس معراج کا جو زمینی حصہ ہے اس کی ابتدا مسجد حرام سے اور زمینی معراج کی انتہا مسجد اقصی ہے۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ برکتیں میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ مسجد اقصی کے آس پاس اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں، اور جہاں اللہ کے نبیوں کی قبریں ہوتی ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے کیا رکھی ہیں؟ برکتیں رکھی ہیں۔ تو مسجد اقصی کے آس پاس برکتیں اس لیے کہ اس کے آس پاس نبیوں کی قبریں ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کے پاس بھی برکت اس لیے کہ وہاں پر امام الانبیاء کی قبر ہے۔ حضور علیہ السلام کی قبر انور اللہ کی رحمتوں برکتوں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو ہستی جلوہ فرما ہیں ان کی بھی تو شان سبحان اللہ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی کریم علیہ السلام مومنوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، تو سرکار خود سراپا رحمت ہیں، تو وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا بہت بڑا مرکز ہے جہاں حضور کی قبر انور ہے۔ خیر، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ معراج کیوں کرایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا،
یہ معراج اس لیے کرایا تاکہ ہم اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، کیونکہ کچھ نشانیاں پہلے دکھا دی ہیں، کچھ اب دکھانی ہیں اور کچھ بعد میں دکھائیں گے۔ تو معراج اس لیے کرایا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نشانیاں دکھائے، محبوب کریم علیہ السلام کو اپنی شان دکھائے، اپنی پاوریں دکھائے، اپنی نشانیاں دکھائے۔ پھر فرمایا انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا۔ اب یہ کون ہے جو سننے والا ہے دیکھنے والا ہے؟ اللہ تو یقیناً سننے والا ہے دیکھنے والا ہے، لیکن یہاں پر نا ویسے بھی عربی کے اندر یہ قاعدہ قانون ہے کہ جب ضمیر لوٹتی ہے نا اسم کی طرف اور اس سے پہلے دو اسم ہوں تو ضمیر اس اسم کی طرف لوٹائی جائے گی جو اسم اس ضمیر کے زیادہ قریب ہوگا۔ انہو، بے شک وہ، سننے والا دیکھنے والا۔ اب دیکھنا وہ انہو، اس کے قریب کون سا اسم ہے؟ شروع میں اسم دو بیان ہوئے ہیں۔ پہلا اسم ہے سبحان الذی، سبحان، یہ اللہ کا اسم ہے، اور اس کے بعد کون سا اسم ہے؟ سرکار کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ پہلے اللہ کا اسم پھر سرکار کا اسم۔ اب انہو کے قریب کون سا اسم ہے؟ عبد، کیونکہ شروع میں سبحان، پھر عبد، پھر اینڈ میں انہو۔ انہو کے سے پہلے جو اسم ہے وہ سرکار کا ہے، پھر اس سے پہلے اللہ کا اسم ہے، تو انہو کی ضمیر لوٹے گی سرکار کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم علیہ السلام کو معراج کرایا، اپنی نشانیاں دکھائیں، تو اس معراج کی رات میں سرکار کی شان ہے انہو هو السمیع البصیر۔ سرکار معراج کی ملاقاتوں میں اللہ کا کلام سننے والے ہیں، رب کا نظارہ کرنے والے ہیں، اللہ کو دیکھنے والے ہیں۔ اب یہ معنی ہوگا۔ تو خیر یہ آیت معراج کا مختصر اور بالکل سادہ سا معنی اور مفہوم میں نے عرض کیا ہے۔ اب آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے معراج کرانے کی حکمت بھی بتا دی، زمینی معراج بھی بتا دیا۔ اب یہ معراج کس وجہ سے کرایا، اس پر بھی علماء نے کلام کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو نا تو بچپن سے لے کر اعلان نبوت اور اعلان نبوت کے بعد بھی نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں بڑے امتحانات آئے ہیں، بڑے بڑے مرحلے آئے ہیں۔ حضور کی ولادت نہیں ہوئی، والد محترم کا سایہ اٹھ گیا، حضرت عبداللہ کا۔ ولادت کے بعد 5 سال کی عمر ہے، حضرت آمنہ طیبہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ 8 سال کی عمر ہے، دادا جان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اعلان نبوت فرمایا، جو آپ کو صادق اور امین کہنے والے تھے وہ دشمن بن گئے، ستانے لگے، تکلیفیں دینے لگے۔ پھر جب نبی کریم علیہ السلام مکہ والوں کی بدسلوکی سے تنگ آ کر طائف والوں کو دین حق کا پیغام سنانے گئے تو آگے سے انہوں نے جو برا رویہ اپنایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف دی۔ تو ادھر سے نبی کریم علیہ السلام کو طائف والوں سے دکھ ملا، مکہ والوں کے رویے سے دکھ ملا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا انتقال ہوا، اللہ کو پیاری ہوگی۔ پھر اسی سال کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے وہ چچا جن کا نام ابو طالب ہے، ہر مرحلے ہر موڑ پر جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا، وہ سرکار کے چچا بھی جب اللہ کو پیارے ہو گئے نا، مکہ والوں نے تکلیفیں الگ دیں۔ چچا
چھوڑ کر چلے گئے، یہ دکھ الگ ہے۔ اور سرکار کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے سرکار کا بڑا ساتھ دیا، وہ بھی جب چھوڑ کر چلی گئیں، اب نبی کریم علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا کہ اس سال میں مجھ پر بڑے صدمے آئے ہیں، مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ تو سال کا نام کیا ہے؟ عام الحزن۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ سارے معاملات شاک گزر رہے تھے، حضور علیہ السلام کے قلب انور کو تکلیف ہو رہی تھی، مکہ والوں کی بدسلوکی، طائف والوں کی بدسلوکی، چچا کا انتقال، گھر والی محترمہ کا انتقال، جب یہ سارے صدمے نبی کریم علیہ السلام کو پہنچے تو اللہ کی قدرت کا قانون یہ ہے، اللہ جس پر جتنے بڑے امتحان ڈالتا ہے، امتحان پاس ہونے کے بعد انعام بھی اللہ اتنا ہی بڑا عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے محبوب کو انعام عطا فرمایا، اور وہ انعام کیا ہے؟ معراج کا۔ بولیے کیا انعام ہے؟ آؤ محبوب آ جاؤ۔ آپ کے دل کو جو غم پہنچے نا، جو تکلیف پہنچی ہے، ساری تکلیفیں دھل جائیں گی۔ محبوب آ جاؤ، رب سے ملاقات بھی کر جاؤ اور اپنے رب کا دیدار بھی کر جاؤ۔ تو اللہ نے معراج اس لیے کرایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے قلب کو جو تکلیفیں پہنچی تھیں وہ تکلیفیں دور ہو سکیں، وہ غم دور ہو سکیں، تو اس لیے اللہ نے معراج کرایا۔ ایک اور حکمت، اگرچہ یہ ضعیف ہے لیکن ضعیف کہہ کر بتا رہا ہوں کیونکہ شان والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ زمین اور آسمان کا آپس میں مناظرہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بولیے صحیح، کیا ہو گیا؟ مناظرہ۔ ہمارے بھی مناظرے ہو جاتے ہیں نا، بعض اوقات ہمارے ہتھے کوئی بندہ چڑھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ثابت کرو نبی پاک علیہ السلام زندہ ہیں، ثابت کرو نبی پاک علیہ السلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، نبی پاک کو علم ہے، ثابت کرو۔ الحمدللہ ہم مناظرہ کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، اور دشمن کو، حضور کی شان کے دشمن کو لاجواب کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو ایک مرتبہ زمین اور آسمان کا آپس میں مناظرہ ہوا۔ زمین نے کہا میری شان اونچی ہے، آسمان نے کہا واہ 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 واہ، دیکھ تو صحیح ذرا نا اوپر کون ہے، تو ہے یا میں ہوں؟ تو زمین نے کہا میں اونچی ہوں، آسمان نے کہا نہ دیکھو تو صحیح، تو نیچے ہے میں اونچا ہوں۔ تو زمین نے کہا آسمان دیکھ، میرے اوپر سبزیاں ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، درخت ہیں۔ آسمان نے کہا میرے اوپر چاند ہیں، ستارے ہیں۔ زمین نے کہا میرے اوپر کھیتیاں ہیں، بستیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پانی ہے، طرح طرح کی مخلوقات ہیں۔ آسمان نے کہا میرے اندر چاند ہے، ستارے ہے، جبریل کا دفتر ہے، سدرہ ہے، عرش الہی ہے، لوح محفوظ ہے، اتنا سارا کچھ میرے اندر ہے۔ تو زمین اور آسمان کا آپس میں بحث مباحثہ ہوتا رہا، بحث چلتی رہی۔ زمین کہے میری شان اونچی ہے، آسمان کہے میری شان اونچی ہے، بات چلتی رہی۔ چلتے چلتے زمین نے ایک بات ایسی کر دیا، آسمان لاجواب ہو گیا۔ زمین نے کہا آسمان دیکھ، ٹھیک ہے تیرے اوپر چاند ہیں، ستارے ہیں، عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آسمان دیکھ تو صحیح نا، میرے اوپر اللہ کا وہ حبیب ہے جس کی خاطر اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ میرے اوپر وہ اللہ کا حبیب ہے جس کی خاطر اللہ نے تجھے بنایا، اللہ نے مجھے بنایا، وہ حبیب تو مجھ پر جلوہ فرما ہے۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس گفتگو کو ایک شعر کے اندر بند کر دیا۔ وہ کیا کہ خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، خم ہو گئی، خم مانا جھک گئی، آسمان کی کمر جھک گئی، سر جھک گیا۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پر ہے مدینہ وہ رتبہ ہے ہمارا۔ سن آسمان، سن ہم پر ہے مدینہ وہ رتبہ ہے ہمارا۔ جب زمین نے آسمان کے سامنے یہ دلیل پیش کی نا تو آسمان کا سارے جھک گیا۔ تو آسمان نے عرض کی باری تعالیٰ تیرا محبوب زمین پر ہے، واقعی پھر زمین کی ٹور زیادہ ہے، زمین کی شان زیادہ ہے، کیونکہ جس کی خاطر زمین بنائی، آسمان بنایا، سب کچھ بنایا، وہ محبوب تو زمین پر ہے۔ یا اللہ یہ اعزاز، یہ شرف،
یہ فضیلت مجھے بھی عطا فرما، کبھی تیرا حبیب یہاں بھی تشریف لائے۔ تو اللہ نے آسمان کی عرض پوری کی، اللہ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو بلایا، آسمان کو سجایا، فرشتوں کو کتاروں کے اندر لگایا اور ان سے محبوب کا استقبال کرایا۔ اللہ نے محبوب کو معراج اس لیے بھی کرایا تاکہ آسمان کی جو گردن جھک گئی تھی نا زمین کے سامنے، آسمان بھی اپنا سر اٹھا سکے کہ زمین سن، تیرے اوپر اللہ کا محبوب ہے تو دیکھ اب مجھ پر بھی اللہ کا محبوب ہے۔ تو اس لیے بھی اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو کیا کرایا؟ بولیے سے کیا کرایا؟ معراج کرایا۔ یہ علماء نے حکمتیں لکھی ہیں، بہرحال حکمتیں اب کون کون سی بیان کی جائیں۔ اب آگے چلتا ہوں، معراج کی رات آ گئی۔ کون سی رات آ گئی؟ بولیے تھوڑا سا، کون سی رات آ گئی؟ معراج کی رات آ گئی۔ اچھا، اللہ نے جس طرح نبیوں کو معراج دیا نا، اللہ نے آپ کو بھی ایک معراج دیا ہے۔ وہ تحفہ بھی معراج کی رات ملا تھا، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ پھر آپ کو بھی کہوں گا بھی آپ بھی کبھی معراج کر لیا کرو۔ ہفتے بعد معراج کرنے والوں روزانہ 5 ٹائم معراج کیا کرو، اللہ سے ملاقات کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ توجہ ہے؟ محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ خیر، معراج کی رات آئی، نبی کریم علیہ السلام حضرت علی مرتضیٰ کی ہمشیرہ ہیں جن کا نام ہے ام ہانی۔ کیا نام ہے؟ حضور کی چچا کی بیٹی ہیں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے گھر نبی کریم علیہ السلام آرام فرما ہیں۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، نبی کریم علیہ السلام کو بیدار کیا اور کہا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ آقا، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ اب یہ روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام صحن حرم میں آرام فرما رہے ہیں، کعبۃ اللہ شریف میں، وہاں پر جبریل آئے، حضور کو بیدار کیا، اللہ کا پیغام سنایا، کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آقا تشریف لے چلیے۔ اب یہ دو روایتیں ہیں، ہمارے علماء نے فرمایا کہ دونوں روایتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ کیا ہیں؟ دونوں روایتیں اپنی جگہ، دونوں کو جوڑا جا سکتا ہے۔ کیا؟ وہ اس طرح کہ پہلے نبی کریم علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے، جبریل نے آ کر جگایا، معراج کا پیغام سنایا، نبی کریم علیہ السلام وہاں سے اٹھے، مسجد حرام میں تشریف لائے، حضور وہاں آ کر آرام کرنے لگے۔ تو جبریل نے پھر دوبارہ آ کر سرکار کو بیدار کیا اور معراج والا پیغام سنایا۔ تو پہلے سرکار کہاں آرام کر رہے تھے؟ بولیے، ام ہانی کے گھر۔ وہاں سے اٹھ کر کہاں تشریف لائے؟ مسجد حرام میں۔ پھر حضور وہاں آرام فرمانے لگے تو وہاں آ کر جبرائیل نے نبی کریم علیہ السلام کو دوبارہ بیدار کیا اور رب کا پیغام بولیے سنایا، آقا معراج کے لیے تشریف لے چلیے۔ تو دونوں باتیں اپنے اپنے مقام پر ٹھیک ہیں۔ توجہ ہے؟ محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ یہاں پر ایک بات پیدا ہوتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو معراج کے لیے بلایا جا رہا ہے اور سرکار وہاں سے اٹھے اور کعبہ میں آ کر سو گئے۔ رب کا پیغام آیا، معراج کے لیے جانا ہے، حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، پھر گھر سے اٹھے اور وہاں جا کر پھر آرام کرنے لگے۔ اللہ نے معراج کے لیے بلایا، معراج کے لیے جانے کی تیاری کرنی تھی، لیکن سرکار آرام فرمانے لگے۔ اس میں کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے طائف کے اندر لوگوں کے ہاتھوں سے تکلیفیں اٹھائیں اور بتا دیا مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، میں اس کے دین کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں۔ جنہوں نے صادق اور امین کہا، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس اپنی امانتیں رکھیں، جیسے ہی اعلان نبوت کیا وہ سارے مخالف ہو گئے، ان سب کی مخالفت مول لی اور یہی پیغام سنایا، لا الہ الا اللہ، بتا دیا مجھے اللہ سے پیار ہے۔ بدر میں دیکھو سرکار ساری رات جاگے، کیوں؟ اللہ سے پیار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام شروع کے اندر ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے تھے، ساری رات، 1 منٹ بھی حضور آرام نہیں فرماتے تھے، ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ اللہ نے قرآن اتارا، حبیب پیارے
آدھی رات آرام بھی کر لیا کریں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. حبیب پیارے، اے پیاری پیاری چادر اوڑھنے والے محبوبہ، کبھی آپ آرام بھی فرما لیا کریں. ایسا کریں آدھی رات آرام فرمائیں اور آدھی رات اللہ کو یاد فرمائیں. تو نبی کریم علیہ السلام شروع میں ساری رات اللہ کو یاد فرماتے. کیوں؟ دنیا کو بتا رہے تھے مجھے اللہ سے، بولیے سے اللہ سے. غار حرا میں سرکار جا کر راتیں پوری جاگتے ہیں. کیوں؟ بتا رہے ہیں مجھے اللہ سے پیار ہے. غار ثور میں جاگے ہیں مجھے اللہ سے پیار ہے. بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، جگہ نبی کریم علیہ السلام نے جا کر بتایا اور سن لو میں اپنے مالک سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے مالک سے پیار کرتا ہوں. حضرت ام عائشہ صدیقہ نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ساری رات اللہ کا نام لیتے ہیں، ساری رات قیام میں گزار دیتے ہیں، ساری رات مصلی پر کھڑے رہتے ہیں، آقا آرام بھی فرما لیا کریں. فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فرمایا عائشہ مجھے اللہ سے پیار ہے، میں اللہ کی عبادت اسی طرح ذوق اور شوق سے کرتا رہوں گا. اماں جی نے روکا پھر بھی ساری رات، صحابہ نے روکا پھر بھی ساری رات، گھر والوں نے روکا پھر بھی ساری رات. بالآخر اللہ نے قرآن اتار کر کہا حبیب آدھی رات آرام کیا کریں. آدھی رات کیا کریں؟ آرام کریں، اور آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا فرمائیں. توجہ ہے؟ یہ سب کچھ سرکار نے کیا بتایا کہ مجھے اللہ سے، بولیے سے اللہ سے پیار ہے. لیکن جب معراج کی رات آئی، اللہ کا بلاوا آیا، سرکار سو گئے. وہاں سے بیدار کیا تو مسجد حرام میں آ کر سو گئے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں اس لیے کہ سرکار بتا رہے ہیں سن لو، غاروں میں جاگا ہوں مجھے اللہ سے پیار ہے، سفر و حضر میں جاگا ہوں مجھے اللہ سے پیار ہے، سردیوں گرمیوں میں جاگا ہوں مجھے اللہ سے پیار ہے، جنگوں میں جاگا ہوں مجھے اللہ سے پیار ہے. ساری رات مصلی پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر اللہ کا نام لیتے گزار دی. کیوں؟ مجھے اللہ سے پیار ہے. آج میں بار سو اس لیے رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے صرف میں ہی پیار نہیں کرتا، وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے. میں سو جاؤں تو وہ جبریل کو بھیج کر بار بلاتا ہے حبیب آ جائیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، فرشتے استقبال کے لیے آ گئے ہیں. 1.25 لاکھ نبی مسجد اقصی میں آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں. آقا آپ کب تشریف لاتے ہیں؟ تو حبیب پیارے نیند چھوڑیے، آپ تشریف لے آئیے. سرکار اس لیے سو گئے تاکہ پتہ چلے حضور ہی نہیں بلکہ اللہ بھی حضور سے پیار فرماتا ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. توجہ ہے؟ اچھا جی، معراج کا سفر شروع ہونے لگا تو پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے اور حضرت میکائیل نے نبی کریم علیہ السلام کا مبارک سینہ کھولا، ایسے ہاتھ لگایا، سینہ مبارک کھل گیا. اندر سے نبی کریم علیہ السلام کا دل نکالا. کیا کیا؟ دل نکالا. پھر اس دل کو بھی اندر سے کھولا، پھر اس دل کو غسل دیا آب کوثر کے پانی سے، ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر انوار و تجلیات اور پہلے سے بھی زیادہ بھر دیے. پھر اس دل کو بند کیا، سرکار کے سینے کے اندر رکھا، سینہ ساتھ جوڑا، ایسے فرشتوں نے ہاتھ پھیرا، ایسے ہو گیا جیسے کبھی کچھ ہوا تک نہیں. یہ 4 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر ہوا ہے. اسے کہتے ہیں شق صدر. کتنی مرتبہ؟ اللہ قرآن میں بھی اشارہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. ابھی پیارے ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں؟ کھول دیا آپ کے سینے کو. تو اچھا یہ شق صدر معراج میں کیوں ہوا؟ اس پر بھی ذرا غور فرمائیں. سرکار کا جو مبارک دل ہے نا، یہ پہلے بھی بڑی شان والا ہے، پہلے بھی پتہ ہے کتنی شان والا ہے. اس دل پر روزانہ وحی آتی تھی کہ نہیں؟ بولیے. اور وحی پتہ ہے کتنی بھاری چیز ہے؟ پتہ ہے کتنی بھاری چیز ہے؟ قرآن پڑھیں.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، فرمایا حبیب پیارے ہم آپ کے اوپر ایک بڑا بھارا کلام نازل کریں گے۔ کیسا کلام؟ بہت بھاری کلام۔ اور کتنا بھاری ہے کلام؟ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، فرمایا اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے لرأیتہ، تم دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، سلامت نہ رہتا۔ جو کلام اتنا وزنی ہے کہ پہاڑ کے اوپر نازل ہو کو پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے، اس شان والے اور بھاری کلام کو سرکار کے دل نے اٹھایا۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہ دل پہلے کتنی شان والا تھا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں اس وقت، تو وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ سفر کے اندر نا ہم تھے، تو نبی کریم علیہ السلام آرام فرمانا چاہتے تھے، تو میں نے عرض کیا آقا میری گود میں سر رکھیں اور آرام فرمائیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی گود میں سر رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ توجہ ہے، حضور نے کیا رکھا؟ سر مبارک رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں حضرت جبریل وحی لے کر آ گئے، وحی آنا شروع ہوئی، تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میری ٹانگ کے اوپر اتنا بوجھ پڑا، اتنا بوجھ پڑا، کیونکہ وحی آ رہی تھی، اتنا بوجھ پڑا مجھے یوں لگتا تھا کہ اس بوجھ کی وجہ سے میری ٹانگ ٹوٹ کر میرے جسم سے جدا ہو چکی ہے۔ یعنی اتنا وزن ہے اللہ کے کلام کا، اتنا بھارا اور شان اور عظمت والا اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کو اٹھایا ہے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دل نے۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہ دل کتنی شان والا ہے۔ اچھا پھر آپ نے اونٹ تو دیکھے ہیں، کتنا بڑا جانور ہوتا ہے اونٹ، اور کیا کم طاقت ہوتی ہے اس کی؟ بہت طاقتور جانور ہے اونٹ۔ اللہ نے کیسی قد و قامت دی ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اللہ فرماتا ہے تم نے دیکھا نہیں اونٹ کو، ہم نے اس کو کیسا شان والا بنایا ہے۔ اونٹ دیکھیں کتنی طاقت اور پاور والا جانور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بعض اوقات اونٹ پر ہوتے اور وحی آنا شروع ہو جاتی، تو وحی کا اتنا بوجھ ہوتا اونٹ بوجھ برداشت نہ کر پاتا، تو زمین پر بیٹھ جاتا۔ اچھا زمین پر آپ نے اونٹ بیٹھا دیکھا ہوگا، اونٹ بیٹھتا ہے دو طریقے پر، تو کبھی تو اپنی ٹانگیں یوں کٹھی کر کے چاروں ان کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی اپنی ٹانگیں ایک سائیڈ پہ نکال دیتا ہے۔ تو جب وحی آتی تھی اتنا زیادہ بوجھ ہوتا کہ اونٹ بھی نہ اٹھا سکتا، اپنی ٹانگوں کے وزن پر بھی نہ بیٹھ سکتا تھا، ٹانگ ایک سائیڈ پہ نکال کر لیٹ جاتا جب حضور اونٹ پر ہوتے اور وحی آ جاتی۔ یعنی اتنا بھارا ہے اللہ کا کلام جو اللہ نے محبوب کے دل پر نازل فرمایا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں جس بوجھ کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، جس بوجھ کو اونٹ نہ اٹھا سکے، جس بوجھ کو کوئی عام انسان نہ اٹھا سکے، اس بوجھ کو اٹھایا ہے اللہ کے محبوب کے پیارے دل نے۔ تو وہ دل کتنی شان والا ہوگا، ہیں آپ اندازہ کیجئے سرکار کا دل کتنی شان والا ہے۔ اچھا پھر پہلے صرف کلام نازل ہوتا تھا اللہ کا، کیا پہلے صرف کلام آتا تھا، لیکن اب اس کلام والی ذات باری تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ ایک ہے رب کا کلام، وہ بھی بڑی پاور والا ہے، تو رب کا دیدار، اللہ نے صرف ایک تجلی اپنے دیدار کی کوہ طور پر اتاری، سارا پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو اب محبوب نے اس ذات باری تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اس لیے فرشتوں نے سرکار کا دل اللہ کے حکم سے کھولا، اس کے اندر اور زیادہ طاقتیں پاوریں رکھ کر سرکار کے دل کو اندر بند کر دیا دوبارہ۔
آپ اندازہ کریں ہمارے آقا علیہ السلام کا دل مبارک کتنی شان والا ہے. سبحان اللہ کہیں بھائی, تھوڑی اونچی کہہ لو بھائی. سارا زور میں نہیں تو نہیں لگانا نا, آپ بھی تو لگایا کریں نا بھائی, آپ بھی سرکار کے نوکر ہیں, کہیں محبت سے سبحان اللہ. اچھا اگلی بات بتاؤ, ہم میں سے اگر کسی کا کوئی بندہ پکڑے اور سینہ چیر دے, دل نکال کر سائڈ پہ کر دے, تو جب دل نکال دیا جائے گا ہمارا تو پمپ جو کر رہا ہے خون کی گردش ہے وہ تو رک جائے گی. جب ہمارا دل نکال کر سائڈ پہ رکھ دیا جائے تو بغیر دل کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ بولیے نہیں. لیکن سرکار کی شان سبحان اللہ, سرکار کا سینہ کھولا, سرکار دیکھ رہے ہیں, نہ تکلیف ہوئی نہ خون بہا. سینہ کھولا, دل مبارک نکالا, دل کو کھولا, سب کچھ ہو رہا ہے, سرکار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو پتہ چلا میں اور آپ زندہ رہنے میں اللہ کے بھی محتاج ہیں اور دل کی دھڑکنوں کے بھی محتاج ہیں, لیکن سرکار اپنی شانوں میں صرف اللہ کے محتاج ہیں, دل کی دھڑکنوں کے محتاج نہیں ہیں. اس شان والا اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا, سارے اونچوں سے اونچا, سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا, نبی ہے اس اونچے سے اونچا. کیا شانیں ہیں سرکار کے, سبحان اللہ. اچھا خیر, سرکار کا دل مبارک انوار التجلیات بھرے اندر رکھ دیا, بند ہو گیا. اب نبی کریم علیہ السلام براق آپ کے سامنے پیش کیا گیا, حضور سوار ہونے لگے. پتہ کیا تھا, ہمارے ہاں کوئی بندہ گھوڑے پر سواری کرنا چاہے بیٹھے تو اس کی جو باگیں ہوتی ہیں, باگیں کہتے ہیں نا جہاں جو رسیاں ڈالی ہوتی ہیں, واگاں پنجابی کہہ لو بھی, واگاں لگام, براق دیاں واگاں پھڑ لیاں حضرت میکائیل نے. کنے پھڑیاں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام نے واگاں پھڑ لیاں. گھوڑے پر جب بیٹھتے ہیں تو ایک رکاب بھی ہوتی ہے, اوپر جو زین کسی جاتی ہے نا, تو ایک پائیدان بھی بنا ہوتا ہے, پائیدان میں پاؤں رکھ کر اوپر سوار ہوتے ہیں. اب براق کے اوپر پائیدان نہیں لگا ہوا تھا, اب سرکار نے سوار ہونا ہے. اب حضرت جبریل نے یوں کیا, اپنے دونوں ہاتھ ایسے جوڑے, ٹھیک ہے, اور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے نا ایسے جھک گئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنا مبارک پاؤں حضرت جبریل کے پروں پر رکھا اور ان کے ہاتھوں پر رکھا, اور یوں نبی کریم علیہ السلام براق پر سوار ہوئے. توجہ ہے. اچھا بھئی ایک مسئلہ حل کر دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل نبی پاک علیہ السلام کے استاد ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک شاگرد ہیں اور جبریل کیا ہیں؟ نبی پاک کو قرآن پڑھانے آتا تھا جبریل, کیونکہ نبی پاک ان پڑھ تھے. لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, ان پڑھ تھے, پڑھنا نہیں آتا تھا, تو جبریل آ کے قرآن پڑھاتا تھا, تو جبریل استاد ہے نبی پاک علیہ السلام کا. اچھا بھائی الحمدللہ میں اپنے استادوں کا ادب کرتا ہوں. آپ بھی اسکول پڑھتے رہے ہوں گے, مسجد بھی پڑھے ہوں گے, اپنے استادوں کا ادب کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولو, ایک کم اوکھا تو نہیں پوچھ لیا میں, پھر بولو نا, ادب کرتے ہیں نا. جب کبھی استاد شاگرد اکٹھے ہو جائیں تو شاگرد استاد کے پاؤں کو ہاتھ لگائے گا یا پھر استاد شاگرد کے پاؤں پکڑے گا؟ بولیے بھائی. شاگرد استاد کے پاؤں دباتے ہیں, پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں, استاد شاگرد کے پاؤں کو ہاتھ ہے. اچھا, جو شاگرد
اپنے استاد کے ہاتھ اپنے پاؤں کو لگوائے، اس شاگرد کو کوئی ادب والا شاگرد کہے گا؟ بولو بھائی، بے ادبہ کہیں گے نا، بے ادب ہے، تمیز ہی نہیں ہے، یہی ہے یار۔ اگر جبریل استاد ہوتے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، مجھے کس نے ادب سکھایا ہے؟ میرے رب نے ادب سکھایا ہے۔ اگر جبریل استاد ہوتے تو کیا خیال ہے نبی پاک ادب نہ کرتے؟ کرتے۔ لیکن معراج کی رات ادب کون کر رہا ہے؟ جبریل کر رہے ہیں۔ اور کس کا کر رہے ہیں؟ حضور کا کر رہے ہیں۔ اور جبریل استاد نہیں ہے، اور جبریل پیغام لاتے تھے، سرکار تک پہنچاتے تھے۔ جبریل استاد نہیں، بلکہ معراج کی رات جبریل نے سرکار کے قدم چھو کر بتا دیا آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج میں تیرے قدموں تلک پہنچا۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدموں تلک پہنچا۔ تو اس انداز پر حضرت جبرائیل اور میکائیل نے نبی کریم علیہ السلام کو براق پر سوار کیا۔ اچھا پتہ ہے براق بڑی شان والا جانور تھا، بڑی شان والا۔ یہ نا ایک قسم کی آٹومیٹک سواری تھی۔ کیسی سواری تھی؟ آٹومیٹک۔ یہ دیکھیں نا، ہم لوگ سواری کرتے ہیں، بعض اوقات کار پر بیٹھتے ہیں، کبھی موٹر سائیکل پہ، جاتے جاتے جب گاڑی اوپر چڑھے گی تو اگلے ٹائر اوپر ہوں گے، پچھلے نیچے۔ تو جب اگلے ٹائر اوپر ہوں گے، پچھلے نیچے ہوں گے، تو اندر بیٹھی سواری کو کوئی جھٹکا لگے گا یا نہیں؟ ایسے پیچھے لڑک جائے گا کہ نہیں؟ لڑک جائے گا۔ اور آپ لوگ بھی کار میں سفر کرتے ہیں، جب کار سپیڈ میں ہو اور یکدم ایسے موڑے تو سواری ایسے، کبھی ایسے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب چڑھائی پر چڑھیں گے سواری ایسے پیچھے کو، جب نیچے کو اتریں گے پھر بھی سواری آگے کو جھکے گی، کیونکہ ٹائر آگے والے نیچے ہیں، پچھلے اونچے ہیں۔ تو اونچائی میں، چڑھائی میں اور نیچے آتے وقت یا ٹوٹی پھوٹی سڑک پر ہماری جو سواریاں ہیں ہمیں وہ تکلیف دیتی ہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے کرتی ہیں، ایسے ہے نا۔ لیکن یہ براق کیسی سواری تھی، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ براق ایسا جانور ہے، جب سفر سٹارٹ ہوا نا تو راستے میں اگر پہاڑ آتا اور پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہوتا تو اس کی پچھلی ٹانگیں بڑی ہو جاتی، آگے والی چھوٹی ہو جاتی، تاکہ وہ بیلنس جو ہے برقرار رہے، یوں 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 نہ ہو۔ اللہ نے ایسی تکلیف بھی اپنے حبیب کو نہیں دی، ہائے ہائے، ایسی تکلیف بھی نہیں دی۔ اللہ کا پیار تو دیکھو یار اپنے حبیب سے۔ اچھا جب چڑھائی سے نیچے آنا ہوتا اب کیا ہوتا؟ اب جیسے گاڑی کے اگلے ٹائر نیچے ہو جائیں گے جب نیچے آنا ہے، تو اب جب نیچے آنا ہوتا تو براق کی اگلی ٹانگیں بڑی ہو جاتی، پچھلی چھوٹی ہو جاتی، تاکہ بیلنس برابر رہے، اوپر نیچے نہ ہو۔ ایسی شان والی سواری بھیج کر اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرایا ہے، براق۔ اچھا براق بنا ہے برق سے، اس کا معنی ہے بجلی۔ کیا معنی ہے؟ اور اس کی رفتار جو تھی نا بجلی کی طرح تھی۔ حدیث شریف میں آیا براق اپنا پہلا قدم یہاں رکھتا ہے اور دوسرا قدم جہاں انسانی نظر کی حد ہوتی ہے، اوپر کو نہیں، ایسے لمبائی میں۔ اوپر تو انسانی نظر ہو 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے، ہاں جی، وہاں کو ستارہ چمکے تو بندہ دیکھ لیتا ہے۔ ستارے کہاں ہیں؟ سورج کہاں ہے؟ کون سے آسمان پہ؟ ہاں جی سائنس والوں بتاؤ۔ سورج پہلے پہ ہے، چاند کون سے پہ ہے؟ اب سائنس بھی میں پڑھاؤں یہ آسمانوں سے پار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہماری نظر پہلے دوسرے آسمان کو پار کر کے غالباً چوتھے آسمان پر چاند ہے، وہاں تک ہماری نظر جاتی ہے اونچائی میں، لیکن لمبائی میں زیادہ نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا۔ لمبائی میں جہاں ہماری نظر کی اینڈ ہے وہاں براق کا پہلا
قدم لگتا تھا، اس شان والا یہ براق ہے۔ اچھا ایک اور بات یہاں پر سنا دوں۔ اب یہ دیکھیں براق اللہ نے ایسا بنایا آٹومیٹک جانور، ٹانگیں خود بخود بڑی چھوٹی ہوں تاکہ اللہ کا حبیب آنے اس کو تنگی نہ ہو۔ اب ایک اور جگہ سرکار پر اللہ کا پیار اور شفقت دیکھیں۔ جب شروع میں وحی آتی تھی نا تو نبی کریم علیہ السلام دو کام کرتے تھے۔ جب وحی آتی نا تو جبریل نے آ کر پڑھنا نا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب سرکار نے دو کام کرنے ہوتے، ایک اس وحی کو سننا اور دوسرا یاد کرنے کے لیے جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھنا۔ دو کام کرنے پڑتے، ایک سننا اور ایک ساتھ پڑھنا۔ جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق تو سرکار بھی ساتھ ساتھ پڑھتے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ایک ٹائم میں کتنے کام ہوئے؟ دو۔ اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب ایک ٹائم میں سنے بھی اور یاد بھی کرے، گوارا نہ ہوا، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، فرمایا حبیب پیارے قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک ہلانے کی تکلیف بھی نہ کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو یاد کرا دینا بھی ہمارا ذمہ اور آپ کی زبان پر جاری کرا دینا یہ بھی ہمارا ذمہ کرم ہے۔ یعنی سرکار قرآن سن کر دہرانے میں جو مشقت فرماتے تھے اللہ کو یہ مشقت بھی گوارا نہ ہوئی، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ حبیب یاد کرنے کے لیے ساتھ ساتھ دہرائیں مت، آپ بس سنتے جائیں، ہم آپ کو خود بخود یاد بھی کرا دیں گے اور آپ کی زبان پر بھی جاری فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے سرکار کی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت ادا کر لیں۔